اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد و آواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات ایک پڑھے اور بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اپنے اپنے حصول رزق کے لیے اپنی اپنی حاجات کی طلب کے لیے اپنا اپنا یہاں آیا قبول کرنے کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کے امام کی خوشنودی کی خاطر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ دل میں ٹھنڈک کا احساس ہو۔ طبیعت ہے بات کا آغاز کیا جا سکتا۔ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے، 10 دن کی ایک منزل جس کے تیسرے زینے پہ آج آپ اور ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ خیر کرے گا یہ اسی خوش اسلوبی کے ساتھ مزید سفر جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا۔ میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے شیعہ سنی برادران، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، مجھے آج تیسرا دن ہے اور آپ لوگ یقین کیجئے اس میں کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، آپ لوگ نثر گفتگو بات سن ہی اتنے اچھے طریقے سے رہے ہیں کہ مجھے شعر پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ میں آج بھی اپنی گفتگو کا آغاز بات سے کر رہا ہوں۔ جہاں جملہ آدھا پڑھ کے رکا اس لیے ہوں کہ دیکھ لوں کتنے حاضر تھے، تو زیادہ ایسے تھے جو حاضر نہیں تھے۔ اب دوبارہ سب جی لگا کے سنیں، میں جملہ مکمل کروں گا تو مضمون کیا ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا، سنیے اور جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا۔ ہاتھ کھل دے نہیں تھوڑے سے کھل۔ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں زائرین امام حسین علیہ السلام کے دل سجدہ کریں اس دھرتی کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا لوگوں کو حج کر کے آئے ہوئے میرے محترم بزرگان، ابھی 1 مہینہ نہیں پورا ہوا، ہونے کو ہے ہوا نہیں ہے، 1 مہینہ نہیں گزرا ان لوگوں کو واپس آئے ہوئے جو خانہ خدا کی زواری کے لیے گئے تھے۔ 40 لاکھ بندہ۔ ساہیوال پڑھنے کا لطف یہ ہے کہ تمہید باندھنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اب میں وہ بالکل جیسے آپ سمجھیں کہ میں کھل گیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ جو 1-1.5 منٹ کا بندہ فارمل ہوتا ہے نا، وہ یہاں پر وہ بھی ہونے کی نوبت نہیں آتی، آپ لوگ سنتے اتنا اچھا ہے۔ اب بات شروع ہو گئی ہے۔ 40 لاکھ بندہ، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں نے اس پر ریکارڈ کیا ہے، 40 لاکھ بندہ جو خانہ خدا کی زواری کے لیے حج پڑا۔ بہت اہم فریضہ ہے، بڑی محبت تھی امام حسین کو خانہ کعبہ سے۔ 40 لاکھ بندہ، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہو میں روز اس سائڈ والوں کو ساتھ ملاتا ہوں، آج مجھے کہنا نہ پڑے، میرے اندر کا جو ڈر ہے نا اس حوالے سے اسے مارو اور میرے جملے پہنچانے سے پہلے بھائیو بول پڑو، ذہن اتنے دوڑاؤ کہ پہلے سمجھ جاؤ۔ 40 لاکھ بندہ تھا کربلا میں۔ میں ان لوگوں سے بھی سن چکا ہوں جو یہ مکہ میں 40 لاکھ بندہ تھا، جو یہ منظر دیکھ کے آ رہے ہیں، جو ان 40 لاکھ میں خود تھے، میں ان سے بھی سن چکا ہوں۔ ان گناہگار آنکھوں سے پچھلی بار 40 حسینی کے موقع پر اتروائی کربلا میں دیکھ بھی آیا ہوں۔ مجھے بتانا ہے ایک رش وہاں پہ اور ایک رش وہاں پہ، 40 لاکھ بندہ دنیا نے تسلیم کر لیا۔ جو وہاں پہنچا ہم بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں،
دنیا کے کسی بندے کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، اور لوگ سبھی نارمل ہیں کہ بھائی ہاں 40 لاکھ بندے کی کیپیسٹی تھی تو 40 لاکھ بندہ آ گیا، نہیں آیا وہ بندہ گھر سے چل کے مجلس میں جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا، رکھیے میرے سر پہ قرآن، پچھلے سال خود نجف سے کربلا پیدل میں چلوں، 20 سفر کا دن میں بین الحرمین کے بیچ میں تھا، رکھیے میرے سر پہ قرآن، سائنٹسٹ اور علماء اپنے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ کربلا ہے کیا، 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، 2.5 کروڑ آیا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ چہرے سلام بولو، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری، آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، دل بڑا ہو گیا مولا کی قسم۔ میں ان بھائیوں کو جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ جولی پھیل گئی ہے، جولی بھر گئی ہے، بلکہ خدا کی قسم یہ ان بھائیوں کی حوصلہ افزائی۔ چلیے اور ہوتے، چلیے نا، چلیے پھر اور ہوتے۔ اور دنیا والوں 25 لاکھ بندے کی کیپیسٹی تھی اور 2.5 کروڑ آ گیا، اور تم لوگ پریشان ہو گئے۔ پریشانی بنتی ہے، لیکن خدا کی قسم فضائل ابھی اس سے بھی اوپر۔ میں جملہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ جملہ کیا ہے، مجھے پھر کم از کم 94 اور صاحبال بھی بتائے کہ یہ کیا ہے۔ اور دنیا والوں پریشانی بنتی ہے، اتنی سی جگہ پہ 10 گنا زیادہ لوگ آ جائیں تو پریشانی، ارے 25 لاکھ بندے کی جگہ پر 2.5 کروڑ آ جائے، پڑھ رہا ہوں جملہ سنبھالنا، پریشانی بنتی ہے، لیکن اصلی بات تو بھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، 20 سفر کو سخی حسین کے شہر میں 2.5 کروڑ کا سن کے پریشان ہو گئے۔ کان کھول کے اگلی بات سنو، ہمارا اعلان ہے 20 سفر کربلا میں 2.5 کروڑ بندہ بھی وہ ہے جو نظر آ رہا تھا، وہ ہے جو نظر آ رہا تھا، جو نظر نہیں آ رہا تھا، ان میں پتہ نہیں کتنے اولیاء، کتنے اوصیاء، کتنے مقربین، کتنے فرشتے، کتنے اولیاء، کتنے غلمان، کتنے ملائک، کتنے فرشتے۔ وہ پھر کہہ رہا ہوں وہ کونا میرا ساتھ نہیں دے رہا، ایتھے پتہ نہیں کی ہے، اور خدا دا واسطہ سے بول کو میرے بھیراؤں، ارے 2.5 کروڑ بندہ بھی وہ ہے جو نظر آ رہا تھا، جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں کون سی مخلوق تھی انکل میں کیا بتاؤں، میں انسان ہوں، میری آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی، میں کیسے بتاؤں کہ جو نظر نہیں آ رہے تھے ان میں انبیاء کتنے تھے، اولیاء کتنے تھے، اوصیاء کتنے تھے، فقراء کتنے تھے، عرفاء کتنے تھے، اس میں غلمان کتنے تھے، اس میں ملائک کتنے تھے، اس میں فرشتے کتنے تھے، اس میں مقربین کتنے تھے، میں کیا بتاؤں۔ لیکن رانا صاحبان، مالکوں نے آپ لوگوں کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے، آپ لوگ بھی خدا کی قسم بات کرتے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے اور یار کچھ نہیں بس مصروف سا گھر ہے، SHO آیا سی، SP آیا سی، MNA آ گیا سی، ڈپٹی کمشنر، بڑی تو بڑی گل یہی بندے کو ہوندی ہے کہ یار میرے گھر وزیر اعظم آیا سی، اس تو تے گل نیجے ہوندی تے بندہ آیا ہی نہیں جنہ ہاتھ تلے روے، اور دنیا والوں کے سامنے فخر کر کے حد یہ کہتے ہیں میرے گھر پرائم منسٹر آیا تھا۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد سلطان حسین جو ناز کر کے کہتا ہے میرے گھر محمد آئے تھے، علی آئے تھے، سیدہ۔ زبان سے بولنا جسے حسین بادشاہ کی اماں نے زبان کی نعمت دی، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ عطر بھائی، عطر صاحب 757 ہو گئے نے، تسی اتھے ہی رہنا ہے، میں جانا ہے جس کا۔ میرے گھر نبیوں کے سلطان آئے تھے، میرے گھر ولیوں کا سلطان آیا تھا، میرے گھر سیدہ آئی تھی، تم نے پہچانا ہی نہیں حسین کون ہے۔ 2 مصرے پڑھوں، پڑھ دوں شعر، پیچھے والوں پڑھ دوں، جناب اختر سرسوی، بڑی صاحب شعر دیکھیے، شعر نہیں ہے خدا کی قسم، میں اب آپ کو کیا کہوں کہ سمجھیں آکسیجن ہے، سمجھیں فائبر ہے، آپ سمجھیں کہ کیلشیم ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں مخلوق خدا
آئے ہائے ہائے مخلوق خدا دیکھ کے حیرت میں پڑی ہے، شبیر تیری کرب و بلا کتنی بڑی ہے۔ یا علی میرے مولا، شبیر تیری کرب و بلا، مجھے مصائب بھی زیادہ پڑھنا ہے، کی کروں گی؟ شبیر تیری کرب و بلا کتنی بڑی۔ اے بھائی نو میرے حل کرے سر، تسی میں نو ویکھو کرما، شبیر تیری کرب و بلا۔ ایسا جملہ سناوا کہ بھین کے فون ویکھن تے دل ہی نہ کرے۔ ایسا سوادی جملہ سناوا کہ ادا اثر انہا ہوئے کہ فون ویکھن تے دل کرے بھی تو پاسورڈ بھول جائے۔ علامہ عبد حسین نیشاپوری اپنی کتاب میں مولا کرم کیتا ہے 3 دہاڑے اس پاسے میں کوئی میری مرضی دا سنن والا آیا ہے تے ہن جملہ ویر دے حوالے پہ کردا، اے ایک گل تسی میری مرضی دی سننی ہے، اگوں گلاں ساریاں تہاڈی مرضی دیاں نے، ایک پڑھن والا میں تہاڈا دا پیا کہ تسی میری مرضی دی سننی ہے، تسی من دعا کرنی ہے، تسی کوشش کرنی ہے کہ تہاڈا مزاج ایسا ہوئے کہ تہاڈے گل پسند آوے۔ علامہ عبد، لیکن جملہ زندگی سے قیمتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، یہ ایک جملے پہ رک رہا ہوں، اس کے بعد پھر نان سٹاپ سفر ہے۔ قبلہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ، جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا حسین اور غازی کی بھائی صاحبال کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات، یہ بچوں کے چہرے کوئی دیکھیں بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، خدا کی قسم جتنا دل بڑا ہو رہا ہے، خدا کی قسم ڈر ہی ختم ہو گیا، ورنہ اندر والا جو علی کے پاس عسکری ہے نا، خدا کی قسم اس کا دم اتنا گھٹا ہوا ہوتا ہے کہ یار بات کروں نہ کروں، شاہیوال حسین کی امن نے وہ ڈر ہی ختم کر دیا۔ کوئی آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھنا جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے کربلا ٹھیک اتنا فاصلہ روضہ حسین اور عباس کے درمیان ہے۔ اب آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا میرے مزاج سے واقف ہیں، میں اب کچی بات تو اوپر سے کروں گا نہیں، الحمدللہ۔ اب قبلہ نے بات یہاں روک دی ہوتی تو میں کتاب میں پڑھ کے واہ واہ کر دیتا، لیکن میں بات یہاں آ کے کرتا نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ممبر کی ہوتی نہیں ہے، مجمع انہیں قبول کرتا نہیں ہے۔ بات ہے ابھی اس سے آگے جس کے مقدمے میں اور پیشخانی میں میں نے ادھر بھائی یہ بات شروع کی ہے کہ بلا فرماتے ہیں اب جس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں فاصلے ایک ہو گئے، ان زمانوں میں تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب آپ لوگ 94 میں بیٹھ کے پتہ لگوا لیتے ہیں کہ آسٹریلیا میں کیا چل رہا ہے، یہ تو ٹیکنالوجی کی حالت ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ کہ بلا فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا یہ جو دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں نا صفا و مروہ کے درمیان اور روضہ حسین اور میرے مولا جس کا ہاتھ اٹھے اسے اپنے گھر کی زواری نصیب کیجئے گا۔ میرے مولا یہ جملہ اتنا بڑا ہے جس کا ہاتھ اٹھے جو ٹوٹ کے عشق حسین میں بولے میرے مولا اسے اسی سالنا ایک بار نظر سے کربلا پیدل اس میں مہر لگائیے گا میرے مولا سمیت میرے۔ علامہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا فاصلے ہیں دو، صفا و مروہ، روضہ حسین اور عباس، بین الحرمین والا، صفا و مروہ والا۔ قبلہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا فاصلے دونوں ایک ہیں، لیکن ان دونوں فاصلوں کو کبھی بھی بندوں کی پلاننگ نہ سمجھنا۔ ارے یہ بندوں کا اتفاق تب ہوتا جب کربلا قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ ارے کربلا قبریں بنائی ہیں سید سجاد نے، وقار صاحب مجمع شام کا لطے چلی گئی۔ کربلا وہ بزرگوں کی داد، وہ سفید ریش میرے بڑوں کی داد ہے، خدا کی قسم میں قبر تک مقروض ہو گیا۔ یہ سفید داڑھی خدا چہرہ سلامت رکھے، خدا سایہ سلامت رکھے آخر والے۔ قبلہ فرماتے ہیں اگر بندوں کا اتفاق رابطہ تب ہوتا جب قبر کربلا کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ قبریں تو بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے، اور دونوں بھائیوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کے سید سجاد نے قیامت تک کی نسلوں کو یہی تو بتایا کہ یاد رکھے زمانہ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا۔ گڈی آ گئی ہے عطر بھائی، عطر
اطہر صاحب مجھے دیکھیے گا، گاڑی آ گئی ہے، پتہ کیجیے 8 ہو گئے۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا اسے کعبہ کہتے ہیں۔ سر جی بریک والی تو گل ہی نہیں نا، 3 دہاڑے مجمع شیر سنن ہوندا وے تو میں گل تے گل توڑی رکھنا۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ۔ حضور بہت شکریہ، حضور بہت مہربانی، حضور مقروض کیا آپ نے، میرے مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس سن میں جو ہیں وہ آپ نے اتنی زحمت کی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں کتنا مقروض ہو گیا میں نہیں بتا سکتا۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں۔ نہیں میرے صاحبال کے شیعہ سنی برادران، میری جنزی اور الفا، میرے ویروں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے داد لینے کے لیے جملہ کہہ دیا اور میں اس کی جان چھوڑ؟ ایسا نہیں ہے۔ میں اگلا 1 ہفتہ یہیں آپ لوگوں کے پاس ہوں، میں 1 ہفتہ اس پوائنٹ سے ہٹوں گا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میں کلیریفائی نہ کر پایا، میں پہلے آپ لوگوں کو سیٹسفائی کروں گا، اس کے بعد میں اس بات کی جان چھوڑوں گا۔ میں نے کیوں کہا ہے کہ ایک حج وہ بھی ہے جو کربلا میں ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ حج تو ہم وہاں کرتے ہیں، وہاں پہ حج کے کئی ارکان ہیں، ہم لوگ وہاں پہ مثال کے طور پہ احرام باندھتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، ہم اس مقام پہ جاتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، ہم عقیدت میں یہ لے کے آتے ہیں۔ ایک پورا چیپٹر یہ لگ گیا، یہ اس نے کربلا سے کیسے منسوخ کر دیا؟ میرے بھائیوں میں ایک چیز وہاں کی یہاں نہ گنواؤں، کل سے یہاں آنے پہ پابندی میری لگ جانی چاہیے، ورنہ پھر بندہ جانے یہ ہاتھ جانے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ مجھے قیمت چاہیے خدا کا واسطہ۔ قبلہ اپنی کتاب میں عبد حسین نے شاپوری نے لکھا، دنیا والو یاد رکھنا، خدا کرے کہ کوئی اور آ کے پڑھے جتنا آج اچھا مجمع ہے نا، اللہ کرے کہ میں سامنے بیٹھ کے سنوں اور میں دیکھوں کہ یہ جملے ادا ہوتے تو ہوتے کہ قبلہ فرماتے دنیا والو یاد رکھنا، اسلام کا حج کعبے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی عام نہیں ہے، یہ جو عشق والا حج اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ارے یہ جو عشق والا حج ہے نا، جو میں رکا اس لیے ہوں کہ اب آگے میں نے رکنا نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے بھی سانس لے لیا، اب اگلے 5 منٹ ہم نے چلتے جانا۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہوں گے تو میں ٹرتا رہنا بھائی جی، آخر تک میں ٹرنا نہیں تو میرے نال ٹریا ہے۔ قبلہ فرماتے دنیا والا یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عشق والے حج کے کعبے کو لوگ کعبہ میں نے گنوا، ہاتھ اٹھاؤ میرے بھائیو، عشق والے حج کے، یہ بھائی یہ جوانیاں سلامت رہے، عشق والے حج کے کعبے کو، حج کا ذکر ہے سب سے پہلے ذہن میں کعبہ آتا ہے، لو میں نے تمہیں کعبہ گنوا دیا۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو۔ اب یہ ہاتھ جانے اور یہ ہاتھ جانے، میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں عشق والے حج کے وقار شاہ، ہو سکتا ہے مجمع سے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو علمی حیضہ ویزہ ہو جائے، صاحبان ممبر جو پیچھے ہیں میرے ساتھ رہیں، آگے والوں کا مجھے نہیں پتا، پیچھے والے میرے ساتھ رہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں دنیا والوں ناراض نہ ہونا، یہی حقیقت ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ جاگو 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 میرے پیارے بھائیوں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی رانا صاحب وہ پیچھے کھڑے ہیں، رانا صاحب بتانا ہے کہاں سے کنجوسی ہو رہی ہے، میرے پڑھنے میں کمی ہوئی تو میری جان حاضر ہے، ورنہ اپنے مجمع سے کہیے گا کہ عدل کریں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین، اب جو بندہ گھر سے قسم بھی اٹھا کے آیا ہے نا کہ علی عباس عسکری اچھا ہی نہیں لگتا، اسے نہیں سننا، بہ جانا ہے، غلطی کڈنی ہے اسی دود نہیں دینی، میں آدھا بس او بندہ وقت قابو ہو کے بوے، بندہ اتھوں ڈرپوک نہ ہوئے تے تسی ویکھو کہ نام علی دی چھل کے میں نہیں ہوندی، اتھوں ڈر نہ ہوئے بندے، یہاں سے بندہ کمزور نہ ہو تو بات اب اوپر جا رہی ہے، جسے کسی یزید کا ڈر ہو ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، کانوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے، بات اب اوپر جانے والی ہے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد، پڑھ دوں جملہ، مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں، کہ بلا فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ نہیں آیا وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ تھا، میرے بھائیوں، وہ میرے درمیان والے بھائیوں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہو، جو ہال سے باہر ہو، تمہارے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں،
عشق والے حج کی مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ رانا صاحبان کے ہاں میری نزدیک کال کی نوکری ہے یا نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ذرا سر اٹھائیں، میں فضائل اپنا 2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں، مجھے اس کے بعد مسائب پڑھنا ہے، میں دوسرے منٹ زیادہ نہیں پڑھوں گا، میرا فضائل ختم ہونے والے، مولا کا واسطہ جی لگا کے سننا۔ میں نے لاہور تک پہنچنا ہوتا ہے 1.25 گھنٹوں میں، 1.5 سے 2.25 گھنٹے میں۔ لاہور تک خدا کی قسم ہے میں آپ کی دعا کے آسرے پہ سفر کر رہا ہوتا ہوں، میں ایک ایک لمحہ یاد کر رہا ہوتا ہوں، اور خدا کی قسم ہے میرا سفر ہو جاتا ہے، ورنہ جتنا سفر جتنی تھکن ہے بندہ زندہ بھی نہ رہے۔ میں نے آپ کے چہروں کو تصور کرنا ہے لاہور تک، مولا کا واسطہ مجھے کوئی چہرہ دکھی نہ کرے۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں، عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے۔ اٹھ کے بھی بولو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ قبلہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ عشق والے حج کے مقام، یہ بات ہے، یہ بات ہے، جیے علی والے، جیے حسینی یادگار، عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو، عشق والے حج کے مقام اچھا رکیے داد بچائیے، میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، ابھی اور آگے لے کر چلتا ہوں، ابھی اور آگے رکھیے سر پہ قرآن، اور مجھے بتائیے آپ لوگوں نے اور کچھ، کاش میرے پاس وقت ہوتا، کاش میں 1.5 گھنٹے کا وقت کی گنجائش ہوتی، میں جھل کے پڑھا، میں لفظ مول پاواں خدا دی قسم ہے۔ او میرے بھائیوں، اگر کعبے کی سواری حج عمرہ وغیرہ کیا ہے تو ٹھیک، نہیں کیا تو کسی رائٹ لیفٹ والے سے پوچھ لو، اس بیچارے نے بھی نہیں کیا تو موبائل اٹھاؤ اور گوگل کرو۔ جس وقت کعبے کی ہائے 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 کعبے کی سواری کرنے چاہتے ہو تو وہاں پہ ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ عشق والے حج میں ساہیوال میرے بھائیوں مل کے بولو حیدر حیدر حیدر۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھیے، لیجئے اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے آپ کو روکتا لایا ہوں، اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو جی بھر کے بولنے نہیں دیا، اب وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بار 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 بٹھایا ہے۔ اب میں کوئی پابندی نہیں لگا رہا، رانا عطر صاحب آپ کا مجمع پاؤں پر اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا۔ میرے مالک آج 94 میں اپنے ملائکہ کو بھیج، آج حسینیوں کے بس سے اوپر کی بات کرنے والا ہے علی عباس عسکری، قبلہ فرماتے ہیں دنیا والا عشق والے حج، اٹھ کے بھی بولو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو پڑھ دوں تمہارا، مسجد الحرام کو غازی، پھر یہ کیمرہ اور منظر ریکارڈ کرنے کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، مسجد الحرام کو غازی کہتے ہیں۔ عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہوتا ہے، عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں، مقام حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، قبلہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر عباس کا طواف کر رہا۔ عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں، مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر عباس کا طواف کرتا ہے۔
راضی رہیے گا. خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے. ویران پہلا مصرع پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کیا مصائب پڑھنا ہے. آپ لوگوں نے اتنا اچھا فضائل سنا ہے کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے. خدا گواہ ہے. میں اور کچھ بولوں میں اپنی شکست تسلیم کر رہا ہوں کہ میرے پاس ووکیبلری نہیں ہے. میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگوں نے کتنا اچھا سنا ہے. آئیے چند پل کربلا کے مظلوموں کو روتے ہیں. پہلا مصرع سنیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کا مزاج کیا ہے. ویران حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا. امام حسین علیہ السلام کی 7 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. فضائل میں نے جلدی اسی لیے پڑھا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا ہے مصائب زیادہ پڑھنا ہے. تو جو باتیں میں نے گھنٹے میں کرنی تھیں ٹھہر ٹھہر کے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو 20 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ سنا دوں. ویران حویلی میں 7 سال کی بیٹی. یہ عمر بھی گود میں کھلانے والی ہوتی. سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے گھر سے 2 کلومیٹر یا 10 چلیں 10 نہیں 1 کلومیٹر دور بھی گھر سے 1 کلومیٹر دور بھی مجلس پہ آئیں تو گھر 7 سال کی بچی اکیلی چھوڑ جائے. کتنی بار آپ کا ذہن گھر کی جانب جائے. بیٹے کی اور بات ہوتی ہے دھی ذات ہے مذاق تھوڑی ہے. بندہ مر نہ بن جائے تصور کر کے. بیٹی گھر میں اکیلی. سنیے ویران حویلی میں اکیلی کھڑی سغرا. اس درد مصائب میں ہے سب سے بڑی سغرا. تالے لگے زہرا کی حویلی ہوئی ویران. پھرنے لگے گلیوں میں محمد بھی پریشان. بقیہ میں وہ بی بی کے سسکنے کی صدائیں. بابا میری اولاد سے کہہ دو کہ نہ جائیں. شبیر سخی سن کے یہ مادر سے کہے گا سغرا کے سوا کون مدینے میں رہے. مشکل مضمون ہے کوشش کرتا ہوں میں. 4 حرم ہیں میرے مولا حسین کے. شاہ صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں مصائب کا آغاز کہاں سے کر رہا ہوں. صرف یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میرے سامنے وہ جوان بھی نون شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سال بھر نہیں آتے ان 10 دنوں میں آتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب سغرا پڑھنا ہے اور میں بات شروع کہاں سے کر رہا ہوں. 4 حرم ازواج حرم گھر کو کہتے ہیں. 4 حرم ہیں امام حسین کے. ایک کا نام جناب شہربانو جن کی 2 اولادیں ہیں جناب سجاد اور جناب فاطمہ کبریٰ. آپ لوگ اگر لفظ کے ساتھ ساتھ ذہن چلائیں گے میرا آپ سے وعدہ ہو گیا آپ رات بستر پہ بھی روئیں گے. آپ کا ذہن کہیں اور ہوا مجھے گلہ مت کیجیے گا. ایک حرم جناب شہر 2 اولادیں امام سجاد بی بی فاطمہ کبریٰ.
دوسرا حرم میرے بھائیوں جناب رباب، جن میں سے 2 اولادیں، میں ان اولادوں کا تعارف کیا کرواؤں؟ میں مولانا بلال کاظمی کے 2 مصرے آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا آیتیں 2 ہیں، آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے۔ آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، بڑی قربانی ہے اس بی بی کی، خدا کی قسم ہے، آزادی حلب کی بڑی قربانی ہے۔ ایک ہے میدان میں ایک شام کی زندان۔ تیسرا حرم جناب لیلا، میں حیران ہوا ہوں آج کے عشروں میں اس جملے پہ اٹھنے والی آوازوں پہ، اس قسم کا گریہ تھا۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں اتنے دن میں پہلی بار مخاطب کر رہا ہوں میری بہنوں، بالخصوص ایک بیٹی اور ایک بہن، اور جہاں جتنے ایک بیٹے اور بھائی بیٹھے ہیں، مجھے تم دونوں کی آوازیں خدا کی قسم گونجتی ہوئی نظر آئیں۔ ایسے جناب صغرا کا ذکر سننا۔ 2 حرم گنوا چکا ہوں، ان میں سے 2 اولادیں ہیں۔ تیسرے حرم کا نام ہے جناب لیلا، ان میں سے صرف ایک بیٹا ہے جسے دنیا علی اکبر کہتے ہیں۔ چوتھا حرم نام جناب ام ولد، ان میں سے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ صغرا۔ میرے بھائیو ابھی تک میرا جملہ ضائع نہیں ہوا کوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو منظر آپ نے دیکھا نہیں ہے میں آپ کو وہ دکھا دوں۔ ایک بار پھر سنیے، مولا کی قسم وقت کم ہے میرے پاس کم وقت ہے، 10 منٹ ہے میرے پاس، اور یہ میرا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا مضمون ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اب اس کو کیسے سمجھنا ہے، لیکن آپ لوگ پلیز ہائے زیادہ کیجئے اور جلدی چلیے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، ایک حرم نام جناب شہر بانو، اولادیں 2 سید سجاد فاطمہ کبریٰ۔ ادھر دیکھیے، ایک حرم جناب رباب، اولادیں 2 علی اصغر جناب سکینہ۔ ایک حرم سنیے، ایک حرم 2 حرموں سے ایک بہن بھائی، ایک حرم جس میں سے ایک اولاد نام علی اکبر، ایک حرم جس میں سے ایک آخری حرم جس میں سے ایک اولاد نام فاطمہ صغرا۔ تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، صغرا کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، حسین نے اپنے گھر میں ان دونوں کو سگے بہن جی کرا۔ میرے بھائی میرا پیارا، میرے بھائی حوصلہ، میرے بھائیو حوصلہ، یار کس درد میں رو رہے ہو میرے بھائیو؟ جوانی امانے ہو میرے ویروں یار، میری زندگی توڑے تے قربان ہو گئی یار، کہ میں پہ رون دے؟ دونوں بہن بھائیوں کو حسین نے سگے بہن بھائی کا رتبہ دیا تھا بھائی جان۔ جتنی محبت حسین سکینہ سے کرتے تھے اتنی علی اکبر صغرا سے کرتے تھے۔ میں کیا پڑھوں؟ اللہ کرے کہ میں یہ مضمون سمجھا سکوں، کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں۔ اطہر بھائی ذرا سر اٹھائیے، مجھے بتائیے کہ میں کیا بتاؤں جناب صغرا کی غربت کیا ہے؟ چند دن کی تھی ابھی یہ بی بی یا ماں دنیا سے پردہ کر گئی، چند دن کی زندگی تھی، ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن خراب مقدر میں یوں بھی نہیں کہوں گا کہ ماں چلی گئی تو کیا ہو گیا، جناب زینب عالیہ کی جھولی مل گئی۔ اللہ اکبر، جس بی بی کو فاطمہ زہرا نے پالا تھا اس بی بی نے فاطمہ صغرا کو پالنا شروع کر دیا۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، زینب عالیہ کی جھولی میں صغرا پل رہی تھی۔ کچھ دن گزرے، امام حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی، ابرار القیس کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ ہمارے علاقے کا رواج ہے
آپ کے گاؤں میں بھی اگر کوئی پرانے گھر ہو تو دیکھ لیجئے گا، جو پرانے دروازے ہوتے تھے نا ان کے باہر ایک کنڈی ہوتی تھی اوپر ایسے سنگلی جسے چین بولتے ہیں، وہ اوپر ایسے لگائی جاتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ہے، یہاں پہ بھی آپ کو کوئی پرانا دروازہ ہو تو اس میں نظر آ جائے گی۔ عرب میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن آتی تھی، میرے بھائیوں جانتے ہو وہ کیا کام کرتی تھی؟ وہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنا دامن پھیلاتی تھی، دوسرا ہاتھ کنڈی میں ڈالتی تھی، اسے ہلاتی تھی، مکان شاید سے پتہ چلتا تھا دلہن میں کوئی سوالیں نہ رہی ہے۔ کرتے ہو میرے بھائیوں آئے، تاریخ کے جناب رباب نے امام حسین کے دروازے کی کنڈی ابھی ہلائی ہی تھی، زیادہ نہیں ہلائی۔ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، جناب زینب نے پیچھے سے شانہ ہلا کر کہا رباب شام نہیں مدینہ ہے، اگر تو ابراء القیس کی بیٹی ہے تو میں بھی حیدر کرار کی بیٹی ہوں، جو چاہیے مانگ، اگر میں عطا نہ کروں مجھے زینب نہ۔ حوصلہ، میرے بھائی کے ہاتھ پکڑو، مولا کا واسطہ، یہ میرے بھائی کے ہاتھ پکڑو، مولا کا واسطہ، مولا کا واسطہ میرا ویر، بڑے حوصلے سے میرے بھائی، بڑے حوصلے سے میرے بھائی، اگر تو، میں صدقے خیاں ہوں، اگر تو ابراء القیس کی بیٹی ہے تو میں بھی حیدر کرار کی بیٹی ہوں۔ گھر کے اندر آ، جناب رباب کو گھر کے اندر لایا گیا، جو چاہیے مجھ سے مانگ، میں جنت میں تیری جھولی میں اتاروں تو مجھے زینب نہ کہنا۔ لو میرے بھائیوں مجھے نہیں پتا لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں، اب ادھر تو دیکھو، اس سے بڑی کوئی قسم ہے؟ اس سے بڑی کوئی قسم؟ میں کہہ رہا ہوں خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے میں یہ جملہ نہ پڑھوں، میں نے اتنی بڑی قسم، میرا اندر کٹ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ جوان ہائے کر لے کسی طریقے۔ اور رباب نے جو سنا نہ کہ جو چاہے مانگ لو میں عطا کروں گی، پورے گھر میں نگاہ دوڑائی، نگاہ آ کے رکی اس جھولے پہ جس میں چند دن کی سغرا سو رہی تھی، دامن پھیلا کر کہتی ہیں اور کچھ نہیں مانگتی یہ سغرا مجھے۔ ہاتھ اٹھا کے ماتم سر پہ، ہاتھ اٹھا کے ماتم سر پہ میرے بھائیوں، میں اور کچھ نہیں مانگتی سغرا۔ اچھا سنیے سنیے سنیے، ابھی مسائب دور ہے، سنیے، سغرا مجھے دے دے۔ جناب زینب سن کے تڑپ تو گئیں، اب ادھر مجھے دیکھو، میری مائیں جتنی مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ماں گریہ بلند کرے۔ اس جملے کا تعلق ہی چلو ماں سے ہے۔ ہوا کیا ہے؟ چند دن کی سغرا اٹھائی، اب میں اس بندے کو پتھر سمجھتا ہوں جس کی ہائے نہ نکلے، چند دن کی بچی اٹھا کے جناب رباب کی جھولی میں بھی سغرا رکھی نہیں، پتہ نہیں کیا خیال آیا، علی کی بیٹی رک گئی، میں تیرا ماتم دیکھنا چاہتا ہوں، اور رکھی نہیں، رک کے فرماتی ہے رباب اگر اللہ جھولی اپنی اولاد سے بھر دے تو گود میں پالے ہوں کی محبت کم پڑ جاتی ہے، خیال رکھنا جب تمہیں سکینہ ملے تو سغرا کو یتیمی کا احساس۔ حوصلہ حوصلہ سید حوصلہ، سید بڑا حوصلہ، جب خدا تمہیں سکینہ دے نا اس کی محبت کا خیال رکھنا، یہ کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہے کہ چند دن کی سغرا جناب زینب عالیہ نے جناب رباب کی جھولی میں اتاری، جناب رباب کی جھولی جناب سغرا پڑھنا شروع ہو گئی۔ 4 سال گزرے، اللہ نے جناب رباب کی جھولی میں جناب سکینہ جیسی نعمت اتاری، ایک جھولی میں 2 بیٹیاں پلنا شروع ہوئی، ایک کا نام سکینہ ہے، ایک کا نام سغرا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے جناب سکینہ کی زندگی گزر گئی 3.5 سال، جناب رباب کی زندگی ہو گئی 7 سال۔ ایک دن ماں نے تنہائی میں جناب سکینہ کو بلایا، 3.5 سال کی سکینہ چلتی چلتی ماں کے قریب آئی، ماں نے اپنی جھولی میں بٹھایا، سر سے چادر اتاری، بالوں پہ بوزہ دیا، کان پہ پورا کے فرماتی سکینہ میں نے آج تک تمہیں نہیں، خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے اور میں نہ پڑھوں، سکینہ میں نے آج تک تمہیں نہیں کہا، لیکن سکینہ آج کہہ رہی ہوں کبھی بھولے میں بھی سغرا سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا۔ وہ بندہ بڑا امیر ہے جس کے پاس ہاتھ ہے اور ابھی بھی سر پہ ماتم کے لیے نہیں
سے زیادہ مجھ سے پیار کا ادروائز جملہ سنیے، اماں آپ سے زیادہ صغرا مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اماں اگر کھیل کھیل میں بھی میں اونچا بول پڑتی ہوں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اماں میری بڑی بہن ہے۔ مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، سکینہ کو جھولی میں بٹھا کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتی ہے سکینہ میں نے تمہیں اس سے پہلے نہیں بتایا، تمہیں آج کہہ رہی ہوں کبھی کھیل کھیل میں بھی صغرا سے اونچا نہیں بولنا۔ تمہیں نہیں پتا صغرا یتیم ہے، اور تمہیں نہیں پتا صغرا یتیم۔ جی حوصلہ حوصلہ میرے بھائیوں، حوصلہ میرے سید، حوصلہ۔ میں تو زیادہ مصائب پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ حوصلہ میرا ویر، مجھے زمان اللہ سے مجبور کیا ہے عطر بھائی نے کہ ہمیں مصائب سنا۔ بیٹھ گئی سکینہ کے دل میں بات کہ یتیموں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ چھوڑو ممبر، میرا وقت بھی تمام ہو گیا۔ وقت ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں، ہاتھ نہیں باندھنے میرا بھائی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ قیامت اس وقت ٹوٹی جب 18 دن کے اصغر کو گلے سے لگا کے بیٹھ گئی۔ بابا جسے چاہیں لے جائیں، میں اسے نہیں جانے۔ میں نے اصغر کو جی بھر کے نہیں دیکھا، میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ کونیا کیسے چلتا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں اصغر مسکراتا کیسے ہے، جسے چاہیں لے جی جی۔ میرے بھائیو حوصلہ، میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا ہے نا کہ جناب عباس نے نام کیسے اٹھائے۔ وہ تھا گھر کے باہر کا منظر اور بیویاں آتی جا رہی تھی۔ آج میں آپ کو سنا رہا ہوں گھر کے اندر کا ماحول۔ باہر نام اٹھاتے جا رہے تھے، اس وقت گھر کے اندر کیا قیامت تھی۔ رکھو میرے ساتھ، کرتے ہو میرے بھائیو ماتم۔ شاید تم نہ سمجھو، ایک ماں سے پوچھنا کہ اس جملے میں کیا قیامت ہے۔ مائیں تو سب کی سچی ہوتی ہے نا، ماں کا دل اور ہوتا ہے نا۔ اب ایک ماں سے پوچھنا کیا قیامت ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، ہر بی بی صغرا کے آگے سے گزر کے آتی، جناب رباب صغرا کی پشت کی جانب سے، میں صغرا سے جی جی۔ ماتم ماتم ماتم، لو چھوڑ رہا ہوں ممبر، راضی رہنا۔ میں صغرا کا سامنا نہیں کر سکتی سید، مجھ میں ہمت ختم ہو گئی۔ جناب رباب ہر بی بی کے سامنے آ کے منت کرتی، اللہ کے نام پہ اندر جا کر مجھے صغرا سے میرا اصغر لا دو، میرا اصغر لا دو۔ اصغر کو گلے سے لگا کے بیٹھ گئی ہے، کہہ رہی ہے اصغر کو نہیں جانے دوں گی، کہہ رہی ہے اصغر کو نہیں جانے دوں گی۔ بابا جی مر گیا کوئی تو میں ذمہ دار نہیں، جو چاہے چلا جائے، میں اصغر کو نہیں جانے دوں گی۔ بیبیاں منتیں دیکھتی، بیبیاں اندر آتی، بی بی آ کے کوئی بھی بی بی صغرا سے اصغر مانگتی، صغرا لہجہ بھر کے کہتی زبردستی نہیں کرنی، یہ سامنے سنا نہیں ہوں، خود آئے تو لے جانا، نہ آئے تو میں نہیں جانے دوں گی۔ بی بی اصغر کی طرف ہاتھ پھیلاتی، اصغر ہمت کے صغرا سے لپٹتا، اصغر کو گلے سے لگا کے صغرا کے چہرے پہ غرور آتا اور بیویوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہر بھائی کوئی اکبر تو نہیں ہوتا، اور جو اپنے حصے کی بہن کو چھوڑ جائے، اور میرا اکبر بھی یہی ہے، اور میرے جی جی۔ بس کرو، چھوڑ دوں ممبر؟ رانا صاحب پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ پڑھ لوں دو جملے؟ ہاں جی اجازت دیتے ہو؟ پڑھ لوں دو جملے؟ اصغر گلے سے لگا کے کہتی ہر بھائی کوئی اکبر تو نہیں ہوتا، جو اپنے حصے کی بہن کو چھوڑ کے چلا جائے، میرا اکبر بھی یہی ہے، میرا اصغر بھی یہی ہے، میرا قاسم بھی یہی ہے۔ اکبر کو دیکھنا ہوا اسی کو دیکھوں گی، قاسم کو دیکھنا ہوا اسی کو دیکھوں گی، جو چاہے چلا جائے اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی جی
لٹایا، سر اٹھا اور مجھے دیکھ۔ حسین نے ہاتھ نہیں پھیلائے، حسین نے قریب آ کر اصغر کے کان پہ لب رکھے، لب رکھ کے کوئی جملہ کہا، مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا۔ اصغر نے دونوں ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالے، حسین اصغر کو اٹھا کے دروازے کی جانب چلے، دوڑتی دوڑتی بابا کے قدموں میں گری، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے یہ نہیں کہتی کہ مجھے اصغر واپس دو، اور مجھے اتنا تو بتاؤ اس کے کان میں کہا کیا ہے؟ حسین کی آواز آئی صغرا، میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے رکنا چاہتا ہے تو رک، جہاں